برادران اسلام، اب تک جو ہے نعت و تقاریر جو ہے آپ لوگ سماعت کر رہے تھے، اب آئیے محفل کی چاشنی کو بدلتے ہوئے اور محفل کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کے سامنے باہر سے آئے ہوئے مہمان خصوصی حضرت علامہ و مولانا محمود اشرف کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور اپنی خطابت سے ہم تمام کے دل و قلوب کو مزین عطا فرمائے۔ ان سے آنے سے قبل میں ایک دو اشعار کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب مائک پر آپ کے سامنے حضرت علامہ و مولانا محمود اشرف، آئیے نعرہ لگا لیجیے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، فیضان اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ الفاتحہ علی حضرت النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ بار علماء کرام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ علی کل شیء قدیر، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقت کی تنگی ہے، 5-10 منٹ کے لیے کھڑا ہوا ہوں، دل سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حالانکہ حضرت نے جامع اور معنی خطاب ابھی مجھ سے بیشتر پیش کیا، اس کے بعد کسی گفتگو کی حاجت باقی نہیں رہ جاتی، مگر حضرت کا کرم کہ انہوں نے مجھے اجازت دی، اور میرے لیے سمجھیے کہ 5-10 منٹ میرے لیے چھوڑ رکھا ہے، ورنہ کوئی سامعین میں کوئی بھی تشنا باقی نہیں ہے۔ پورا محفل کا پروگرام پورا ہو چکا ہے، مگر پھر بھی وقت دیا گیا ہے تو میں 5-10 منٹ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ حق کہنے کی اور حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچی اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، چائے کا پروگرام بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے میری مؤدبانہ اپیل ہے کہ بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں اور ضعیف حضرات بھی ہیں، تو کچھ سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے اور سیکھنے کی۔ جیسا کہ ابھی حضرت نے بھی کہا تھا کہ جہاں ذکر خدا یا ذکر رسول اللہ یا ذکر اولیاء ہوتا ہے وہاں فرشتے آتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں سے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں سے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اس محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات خوش نصیب ہیں، یہاں جمع ہوئے ہیں، اور آپ نے وہ بھی بات سماعت کر لی، جو غوث پاک کی محفل میں ایک بار آتا ہے اس کے لیے مغفرت انشاءاللہ یقین کامل ہے کہ اس کی مغفرت ہوگی۔ تو آپ حضرات یہاں آئے ہیں تو کچھ سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ جیسا کہ میں نے آج آپ کے سامنے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ یعنی میں بات کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا، مختصر میں جو پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ پیغام سن کے چلے جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں جسے جو طاقت عطا کرنا چاہے عطا کر سکتا ہے۔
اس کی چھوٹی سی مثال یہ سمجھیے کہ ہم میں اور آپ میں جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہر کوئی ایک برابر نہیں ہے. کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی مزدور ہے, کوئی کسی کے یہاں کام کرتا ہے, کوئی کسی سے کام کرواتا ہے. اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہر انسان برابر نہیں ہے. جس طرح سے یہ مقولہ کہا جاتا ہے کہ پانچوں انگلی برابر نہیں ہے, اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جسے طاقت بخشی ہے تو بہت زیادہ بھی دی ہے, مگر کسی کو کم بھی عطا کی. آپ جانور دیکھ لیجئے, آپ نے دیکھا ہوگا ایک چیوٹی ہے, آپ وہاں پر شکر رکھیے, 5-10 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اتنی چیوٹیاں وہاں پر جمع ہو جاتی ہیں. ان چیوٹیوں کو جا کر کون بتاتا ہے کہ وہاں پر شکر رکھ پڑا ہے یا مٹھائی پڑی ہوئی جا کر ہمیں کھانا ہے؟ کوئی بتاتا ہے جا کر کے؟ نہیں بتاتا. مگر آپ 10 منٹ کے اندر دیکھیں گے کہ چیوٹیوں کا پہنچنا ضروری ہے اور پہنچ جاتے ہیں. آپ کے گھر کے پیچھے نہیں بلکہ آپ کے جیب میں اگر کوئی چاندی کا ٹکڑا, سونے کا ٹکڑا رکھ دے, آپ اس کرتے کو پہن کر یہاں سے بمبئی جا کر آ جائیں گے. مگر اس میں بھی ایک واقعہ ہے, میں اس طرف نہیں جاؤں گا ورنہ اور وقت چلا جائے. میں صرف مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جیب میں آپ کے رکھا رہے گا مگر آپ کو بھنک تک نہیں لگے گی کہ آپ کے جیب میں کیا رکھا ہوا ہے. مگر یہ جانور ہے, اللہ کی مخلوق ہے. اب آپ ہمیں بتائیے کہ وہاں پر شکر رکھا ہے یا مٹھائی رکھی ہوئی ہے, چیوٹیوں کو کون خبر کرتا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے. کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم. اے چیوٹیوں, ایک چیوٹی نے کہا, یعنی کہ چیوٹیوں کے سردار نے اپنے چیوٹی ساتھیوں سے کہا کہ اپنے بل میں گھر میں داخل ہو جاؤ ورنہ سلیمان علیہ السلام کی لشکر تمہیں کچل ڈالے گی. اب آپ ہمیں بتائیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوسوں دور ہیں, وہاں سے چیوٹی دیکھ بھی رہی ہے اور سمجھ بھی رہی ہے کہ اگر گھر میں داخل نہیں ہوگے تو سلیمان علیہ السلام کی لشکر تمہیں کچل ڈالے گی. اب آپ ہمیں بتائیے یہ طاقت چیوٹیوں کو کس نے دی تھی؟ اللہ نے دی تھی. یہ جانور ہے, انسان نہیں, اللہ کی مخلوق. آپ ایک نہیں ہزاروں چیوٹی اپنے کانوں میں داخل کیجئے, چیوٹی آپس میں کیا بات کرتی ہے پتہ نہیں چلے گا. اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ چیوٹی آپس میں بات کرتی ہے. یہ تحقیق سامنے آ چکی ہے, مگر کیا بات کرتی ہے وہ نہیں بتا سکتے. وہ خود قاصر ہیں, بات کرتے ہیں یہ معلوم ہے مگر کیا بات کرتے یہ نہیں معلوم. اب آپ قرآن کا جواب سنیے. سورہ نمل میں حضرت موجود ہیں آپ کے سامنے. میری ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں, بہت چھوٹا ہوں, مگر پھر بھی میں قرآنی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہے اور چیوٹیوں نے کلام کیا. قرآن میں جواب موجود ہے, کوسوں دور چیوٹی کلام کرتی ہے آپس میں. حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کوسوں دور ہیں اور چیوٹیوں کے گفتگو کو بات کرنے کو سن لیتے ہیں. اور حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے ساتھیوں سے, اپنے لشکروں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ جب ادھر سے گزریں گے تو سنبھل کر گزرنا, کیونکہ دیکھو چیوٹیاں آپس میں گفتگو کر رہی ہے. اور حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان باتوں کو سنتے ہیں اور سن کر مسکرا دیتے ہیں. سبحان اللہ, مسکرا دیتے ہیں, یعنی کہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. اللہ اکبر. آج موبائل کا ایجاد ہے, یہاں سے امریکہ, جاپان, لندن, برطانیہ, جہاں کہیں بھی چاہیں آپ بات کر سکتے ہیں, یعنی کہ چند سیکنڈ میں کہیں سے کہیں بات کر سکتے ہیں. اگر آدمی کہے کہ انسان نے اتنی ترقی کی ہے, سائنس نے اتنی ترقی کی ہے, تو انسان ماننے کو تیار ہو جاتا ہے. مگر وہی لوگ خدا کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے جن کے لیے عبادتیں کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, زکاتیں دیتے ہیں, نیک اعمال کرنے کے دعوے کرتے ہیں. مگر کہا جاتا ہے کہ جس رب نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان کو اتنی طاقت بخشی تھی کہ دور سے چیوٹیوں کے کلام کو سننے, اور جس خدا نے چیوٹیوں کو یہ طاقت بخشی ہے کہ دور سے رہ کر کلام کر لیں یا دور سے دیکھ لیں, اسی رب نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ جب ہم یہاں سے یا غوث محی الدین عبد القادر جیلانی کہتے ہیں تو کروڑوں میل دور رہ کر بھی ہماری فریاد کو غوث اعظم سن لیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن حسن ورا, جشن حسن ورا, فیضان اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کہنے کا مقصد اور منشا اتنا ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ قرآن و سنت کے بالکل مطابق ہے، قرآن و سنت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ابھی کچھ دنوں پہلے کورونا وبا کا دور گزرا ہے، ہر انسان پریشان تھا کہ بھائی کوئی چیز مل جائے، ہمارا علاج ہو جائے، ہماری بیماریاں اچھی ہو جائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا معاملہ ہوا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا ہی تاوان پھیل گیا، بیماریاں پھیل گئی۔ اللہ اکبر، معاملہ ایسا ہو گیا کہ اگر کسی کو پتا چلتا کہ مجھے بیماری ہو گئی ہے، علاج ہونے سے پہلے سب لوگ مرنے لگ جاتے تھے، کسی حکیم کے پاس جانے سے پہلے وہ موت کا شکار ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ فریاد لے کر آئے، حضور آپ یا تو دعا فرما دیجئے یا پھر علاج کا طریقہ بتا دیجئے۔ اللہ اکبر، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ جاؤ، میرے مدرسے کے احاطے میں جو گھاس اگی ہوئی ہے اس گھاس کو اب لے کر جاؤ، اور لے جانے کے بعد جو جو بیمار پڑتا ہے ان کو کھلا دو، بیمار سے شفا مل جائے گی۔ اللہ اکبر، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا، جیسے ہی کہا گیا پورے مدرسے کی گھاس غائب ہو گئی، ختم ہو گئی، مگر بیمار لوگ ختم نہیں ہوئے، ابھی تک مرض باقی تھا، اور لوگ حضور غوث اعظم کے پاس آ کر کہنے لگے حضور معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، بیماریوں سے شفا نہیں ملی ہے۔ حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے مدرسے کے احاطے میں ہی ایک کنواں ہے اور اس میں پانی موجود ہے، جتنے بھی مریض آ جائیں ان کو پانی پلاتے چلے جانا، جیسے ہی پانی پلاؤ گے مرض شفا ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، لوگ گئے اور پانی پلاتے گئے، جیسے ہی مریض پانی پیتا بیماری سے شفا مل جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے، ہم کیا سمجھیں گے ان کے مرتبے کو، ہم کیا جان سکتے ہیں ان کے مرتبے کو۔ اللہ اکبر، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف کرامتیں نہیں ہیں بلکہ 40 سال تک حضرت غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے، اور اس میں 15 سال تو ایسے حضور غوث اعظم نے گزارے کہ 15 سال تک نماز عشاء سے فجر تک ایک ختم قرآن پاک کرتے تھے۔ صرف ایسے ہی ان کو مرتبہ نہیں مل گیا بلکہ غریبوں کا بھی خیال رکھتے تھے، غریب کا خیال رکھتے تھے۔ آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے، ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ اگر پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہے، کوئی پریشان حال رہتا ہے، کبھی جھانک کر اس کے طرف نہیں دیکھتے، جبکہ مذہب اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے آپ کے پڑوس میں اگر غیر مسلم بھی ہیں ان سے بھی اچھے سلوک کرو، اچھے سے پیش آؤ۔ ہم انہیں پریشان نہیں کر سکتے، اور ہمارا مذہب تو یہ سکھاتا بھی نہیں، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لوگ غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو کہ مذہب اسلام کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں، مذہب اسلام کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا آپ نے رسول اعظم کا وہ واقعہ نہیں سنا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے لیے جا رہے ہیں اور دیکھا کہ کتی اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر، اے عثمان، تم راستہ بدلنے کے لیے لشکروں سے کہہ دو۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا معاملہ ہو گیا؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت مطہرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ تم کسی کتے کو دودھ، جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اسے بھی تکلیف تو یہ شریعت برداشت نہیں کرتی۔ یہ مذہب اسلام ہے، یہ ہمیں مذہب اسلام سکھاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کہاں گیا وہ دور؟ آپ غوث پاک کے واقعات سنتے ہیں، حضرت غوث اعظم کے والد حضرت شیخ ابو صالح جنگی دوست حضرت عبداللہ سومئی کا واقعہ، ان کے 12 سال خدمت کرنے والا واقعہ، سیب کھا لینے کی وجہ سے 12 سال تک نوکری کرنے کا واقعہ، یہ سب سماعت کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کی وہ بات کہ جب وہ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، جیب میں رکھا ہوا پیسہ 40 دینار بتا دیا گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے ماں نے کہا تھا کہ جھوٹ نہ بولنا۔ مگر میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج ہماری ماؤں کا کیا حال ہے، ہماری بہنوں کا کیا حال ہے؟ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو 10 روپے دے کر کوئی
चीज खरीदने के लिए भेजे और वो बच्चा 10 के बजाय 20 का सामान लेकर आ जाए, माँ लौटा कर नहीं भेजती कि बेटे तुमने चोरी किया है, तेरा काम गलत है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, जो माँ अपने बच्चे को वापस करा दे, बेटा ये काम तुमने गलत किया है, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, जो माँ ये कहकर लौटा देगी, ये मैं दावे से कह सकता हूं कि उसका बेटा कभी चोर बन ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। मगर जो माँ 10 के बजाय 20 का सामान लाने के बाद शाबाशी दे, अपने पड़ोसियों के पास, अपनी सहेलियों के पास चर्चे करे, तारीफें करे, मेरा बेटा बड़ा चालाक, मेरा बेटा बड़ा होशियार है। पड़ोसन कहती है भाई कैसे? वो खीरा लेने के लिए गया, 10 रुपए का 20 का लेकर आ गया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, मजहब इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता, इस बात की इजाजत नहीं देता। मैं आपके सामने शरीयत की बात करूं, हम लोग खजूर खरीदने के लिए, अंगूर खरीदने के लिए और फ्रूट खरीदने के लिए जब जाते हैं, एक उठाया मुंह में डाल लिया, भाई ये क्या किलो, उठाया मुंह में डाल लिया, आप समझते हैं ये जायज है? क्या मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवान, हमें नहीं मालूम कि ये नाजायज है? मैं आपसे दावे से कहता हूं, आप उनसे, कोई गरीब हो बेचने वाला, आप उनसे इजाजत लो, पूछो भाई एक फल मैं खा लूं चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। अक्सर बेचने वाले बेचारे खुद दे देते हैं, चेक कर लो। मगर अगर आप पूछते हैं भाई मैं चेक करके फिर लूंगा, आप अगर सिर्फ पूछते हैं, अगर वो 100 रुपए किलो किसी और को दे रहा होगा, उसके दिल में ये बात आ जाती है, अल्लाह उसके दिल में खुद रहम डाल देता है कि अगर मुझे किलो पे 20 बच रहा है, अब मैं इसमें 10 ही बचाऊंगा, 10 कम कर दूंगा। ये आपके ईमानदारी की वजह से होता है। हमारा अखलाक कहां गया? गौसे पाक को मानने की बात करते हैं। मुख्तसरन में बड़ा वाक़या है, मुख्तसर में बयान करता हूँ। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक शराबी को, एक गाने वाला था, हमेशा मना करते थे कि तुम गाना गाना छोड़ दो, गाना छोड़ दो, गाना छोड़ दो, मगर वो गाने से बाज नहीं आया। वो कहता कि तुम मुझसे जलते हो, तुम अल्लाह अल्लाह करते हो। मैं आज के दौर में भी ऐसे लोग आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, टीवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, शराब पीते, आप मना करते तो कहेंगे कि भाई मैं तो ऐसा करता हूँ, मैं तो अच्छा करता हूँ। आज के दौर में भी ऐसे लोग होते हैं। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मना फरमाया, वो नहीं माना जब आखिरी अय्याम आ गए, क्योंकि जवानी में हर किसी को हर कोई अच्छा लगता है। आप जब तक कमा कर घर में देते हैं बहुत अच्छा है, मगर जब आपकी कमाई घर में आना बंद हो जाती है तो पता चलता है कि आपकी हैसियत, हमारी हैसियत कितनी है। जब बूढ़ा बाप कमाना छोड़ देता है, बच्चे धक्का मार कर उसे घर से भगा देते हैं। मजहब इस्लाम इसकी भी इजाजत नहीं था। अभी मौजू मेरा ये नहीं है, मगर जो बात अर्ज करना चाह रहा हूं, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समझाते रहे मगर न माना। और जब इस आलम में पहुंच गया कि अब कमाने धमाने का वक्त न रहा, बुढ़ापा आ गया, बच्चों ने धकेल कर भगा दिया, अब चौराहे पर बैठा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं है, खाने के लिए मोहताज है। अल्लाहु अकबर। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उधर से गुजर हुआ। हुजूर गौसे आजम ने देखा कि ये वही शख्स है जो हजारों रुपए कमाया करता था, जो सोने के सिक्के लोग इस पर बरसाया करते थे, मगर आज आलम ऐसा हो गया है कि खाने के लिए मयसर नहीं आ रहा है। हुजूर गौसे आजम घर पर आए और आने के बाद ये खादिम से कहा कि ये इतने दिरहम ले लो और ले जाने के बाद उस शख्स को, गाने वाले को दे दो। और अपने खादिम से इरशाद फरमाते हैं कि उससे मेरा नाम न कहना, अगर वो पूछेगा तो कह देना कि किसी शख्स ने दिया है। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे आजम का खादिम जाता है और जाने के बाद वो पेश कर देता है, और जैसे ही वो लेता है पूछता है भाई किसने दिया? देने वाला कहता है कि मुझे बताने के लिए मना किया गया है, मुझे बताने से रोका गया है। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खादिम वापस आ जाता है और वो आगे आए हैं, ये गवैया पीछे पीछे आ रहा है, वो जानना चाहता है कि मुझे किसने भेजा है। अल्लाह अकबर। मेरे लिए दीनार किसने भिजवाया है? मेरे लिए पैसे का इंतजाम किसने करवाया है? मेरे लिए खाने का इंतजाम किसने करवाया है? अल्लाह अकबर। कुछ दूरी रखे हुए है और पीछे पीछे आ रहा है। अल्लाह अकबर। जैसे ही वो खादिम हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में दाखिल होता है, पीछे से वो गवैया भी आ जाता है, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पैरों पे पड़ जाता है, आकर गिर जाता है और कहता है या गौस मेरी मदद फरमाइए, मैं आपकी बात न माना था, मैं आपकी बात पर यकीन नहीं करता था, मगर मुझे पता चल गया है कि जब आदमी इस आलम में पहुंच जाता है कि वो कमा नहीं सकता, वो पैसों का इंतजाम नहीं कर सकता, उसकी हालत ऐसे ही होती है, बाकी बातें बाद में होंगी। गौसे पाक से कहता है आप हाथ लाइए, मैं आपके हाथ पर बैत भी करना चाहता हूं और अपने गुनाहों से तौबा भी करना चाहता हूं। ये इखलास है, ये इखलाक है, ये आदत है, ये किरदार है गौसे आजम का। हम मानते हैं गौसे आजम को, उनसे उल्फत करते हैं मुराब, उनसे इश्क के दावे करते हैं, मगर मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, माँ बाप की खिदमत करो। हजरत ने बात छेड़ी थी अभी,
والدین کا مرتبہ اللہ کے محبوب نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آج آپ لوگ موبائل میں لگے پڑے ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان بھائی 1 بجے تک 12 2 بجے تک گھر کے باہر ماں انتظار کرتی رہتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ موبائل لے کے کھیلتے رہتے ماں سو جاتی ہے؟ ماں نہیں سوتی میرے بھائی۔ آپ ان سے پوچھو جن کی ماں بچپن میں جدا ہو جاتی ہے، جن کی ماں بچھڑ جاتی ہے بچپنے میں، ان سے پوچھو ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں شخص آیا، پوچھنے لگا ماں باپ کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ماں کے ساتھ احسان کرو۔ دوسری مرتبہ پھر پوچھا ماں کے ساتھ احسان کرو۔ تیسری بار بھی وہی جواب دیا کہ ماں کے ساتھ احسان کرو۔ چوتھی مرتبہ پہ آئے آقا نے فرمایا کہ باپ کے ساتھ بھی احسان کرو۔ کیوں یہ کہا گیا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ماں ہمارا گھر میں انتظار کرتی رہتی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہاں گیا ہے، کیا کر رہا ہوگا، کس حال میں ہوگا۔ حالانکہ آپ موبائل میں لگے پڑے ہیں، آپ فیس بک میں، یوٹیوب میں اور کیا کیا میں دیکھ رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ مزے اڑا رہے ہیں، مگر ماں گھر میں بے چین ہے، ماں گھر میں پریشان ہے۔ جب آپ آتے ہیں، آپ گھر میں جاتے ہیں، ماں کنڈی لگاتی ہے، ماں سمجھ جاتی میرا بیٹا گھر میں ہے، تب ماں کو نیند آتی ہے، اس کے بغیر ماں کو نیند نہیں آتی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس حال میں مرے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں، اللہ تبارک و تعالی نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ جتنے بھی اعمال حسنہ اس نے کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام کو اس کے منہ پر مار دیتا ہے۔ اللہ اس کے منہ پر مار دیتا ہے۔ اسی لیے غوث اعظم کی کردار کو سنیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جھوٹ کی بات، جھوٹ کا واقعہ آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، مگر موبائل اٹھایا کہاں ہو ہے کہیں، بتاتے کہیں اور ہیں۔ کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو مذاق میں بولے وہ بھی جھوٹ ہے، مذاق میں کہا جائے وہ بھی جھوٹ ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔